14 اگست کا دن پاکستان کے جشن آزادی کے مناسبت سے منایا جاتا ہے، لیکن نئی نسل کو اس کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں بارے مطلع کرنا تاریخ سے واقف دانشوروں کا فرض ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق تقسیم پاکستان کے واقعات پر روشنی ڈالی جائے تو یہ تقسیم تقریباً 10 لاکھ لاشوں کی قربانی کے بعد ہوئی، جس میں امرتسر ٹرین قتل عام، گجرات ٹرین قتل عام اور کاموں کی ٹرین قتل عام کے علاوہ راولپنڈی میں خواتین کی عصمت دری جیسے درجنوں بڑے واقعات سامنے آئے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ 22 ستمبر 1947 کو تقسیم ہند کے دوران مسلم پناہ گزینوں کو لے جانے والی ریلوے ٹرین میں بھارتی پنجاب کے امرتسر میں ٹرین کا سب سے بڑا قتل عام ہوا، جس میں 3000 مسلمان پناہ گزین مارے گئے اور صرف 100 مسافر زخمی ہوئے۔ ان قتلوں نے ظاہر کیا کہ ریل گاڑیوں نے پناہ گزینوں کو جسمانی حملے سے بہت کم تحفظ فراہم کیا، جبکہ رائفلوں، تلواروں اور نیزوں سے لیس سکھوں کی مسلمان مہاجرینوں پر ایسے کئی حملوں کے بعد حکومت پاکستان نے ستمبر 1947 کے آخر میں ہندوستانی پنجاب سے پاکستانی پنجاب جانے والی تمام ٹرینوں کو روک دیا۔ سکھ جاٹوں نے جو بے رحم تھے مشرقی پنجاب کو اس کے مسلم آبادی سے نسلی طور پر پاک کرنے کے لیے حملوں کی قیادت کی۔ اس سے پہلے ستمبر میں انہوں نے خالصہ کالج امرتسر کے قریب پاکستان جانے والی ٹرین میں 1000 مسلمان مہاجرین کا قتل عام کیا تھا۔ ہندوستانی مشرقی پنجاب میں تشدد سب سے زیادہ واضح تھا۔ سر فرانسس موڈی، جو اگست 1947 کے وسط میں مغربی پنجاب کے گورنر بنے تھے، نے نوٹ کیا کہ 21 اور 23 ستمبر 1947 کے درمیان مشرقی پنجاب ہندوستان کے امرتسر اور جالندھر اضلاع سے سرحد کی طرف مغرب کی طرف جانے والے پناہ گزینوں کی ٹرینوں پر یکے بعد دیگرے حملے شامل تھے۔ ایک ریل گاڑی پر سوار جس میں ہر مسافر مارا گیا کاموں کی ٹرین کا قتل عام ہے۔ تقسیم ہند کے بعد 24 ستمبر 1947 کو کاموں کے پاکستان میں ایک مسلم ہجوم کے ذریعے ہندو اور سکھ مہاجرین کا قتل عام تھا۔ ٹرین مغربی پنجاب سے تقریباً 3000 سے 3500 مہاجرین کو لے کر جا رہی تھی اور لاہور سے 25 میل کے فاصلے پر ہزاروں مسلمانوں کے ہجوم نے اس پر حملہ کیا۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے اعداد و شمار مختلف ہیں۔ مغربی پنجاب کے حکام نے تقریباً 400 کے اعداد و شمار بتائے ہیں اور مشرقی پنجاب کی رپورٹوں میں ہزاروں ہلاکتیں بتائی جاتی ہیں۔ مزید برآں تقریباً 600 خواتین پناہ گزینوں کو حملہ آوروں نے اغوا کر لیا تھا۔ مبینہ طور پر یہ قتل عام امرتسر میں مسلمانوں کے اس طرح کے قتل عام کا بدلہ تھا، جہاں ان میں سے 3000 سکھوں اور ہندوؤں نے مارے تھے۔ مبینہ طور پر مقامی ریلوے حکام، مسلم لیگ نیشنل گارڈز اور مقامی گنڈوں نے قتل عام اور بعد میں زندہ بچ جانے والی خواتین پناہ گزینوں کے اغوا میں مدد کی اور حصہ لیا۔ 1948 گجرات ٹرین قتل عام مہاجر ٹرین پر حملہ تھا۔ یہ ٹرین شمال مغربی صوبے سے 2400 ہندو اور سکھ مہاجرین کو لے کر جا رہی تھی اور پچھلے سال اگست میں تقسیم ہند کی وجہ سے ان کے نقل مکانی کے بعد انہیں بھارت لے جا رہی تھی۔ ان پناہ گزینوں میں سے صرف 750 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ بچ گئے اور بھارت پہنچ گئے۔ ترمیم تقسیم ہند کے دوران خواتین کے خلاف تشدد ایک وسیع صورتحال تھی۔ ایک اندازے کے مطابق تقسیم کے دوران خواتین کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس عرصے کے دوران مردوں کی طرف سے خواتین کی عصمت دری کو اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ ان حملوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ مارچ 1947 میں راولپنڈی میں خواتین کے خلاف منظم تشدد شروع ہوا، جہاں مسلم ہجوم نے سکھ خواتین کو نشانہ بنایا، اور 12 جنوری 1948 کو گجرات پاکستان میں مسلح مسلمان پٹھانوں کے ذریعہ ہندو اور سکھ مہاجرین کا قتل عام تھا۔ اس قتل عام میں 1300 سے 1600 ہندو اور سکھ مارے گئے، 150 زخمی ہوئے۔ ایک منظم بنیاد پر تشدد کا ارتکاب بھی کیا گیا۔ پٹھان ہندو اور سکھ خواتین کو پناہ گزینوں کی ٹرین سے لے جا رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کے مطابق انہوں نے مسلح سکھوں کو وقتاً فوقتاً مسلمان خواتین کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ خاص طور پر پنجاب میں اغوا شدہ مسلم خواتین کی تعداد اغوا ہونے والی ہندو اور سکھ خواتین کی تعداد سے دگنی تھی، کیونکہ مربوط سکھ جتھوں کی کارروائیاں جنہیں 16 سیمی کے سکھ حکمرانوں نے مدد کی اور مسلح کیا تھا۔ پنجاب میں خود مختار ریاستیں جنہوں نے تقسیم کی متوقع سرحد کو اوور لیپ کیا اور تقسیم کی صورت میں مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان نے بعد میں مغوی خواتین کی واپسی کے لیے کام کیا۔ مسلم خواتین کو پاکستان اور ہندو اور سکھ خواتین کو ہندوستان بھیجا جانا تھا۔ کرائم ورلڈ انفو، ارسلان تیموری، لاہور۔